اب تھوڑی یو ایس الیکشنز کی بات کر لی جائے. 2 ہفتے میں یو ایس الیکشنز ہونے والے ہیں. بالکل دنیا کی نظریں امریکہ پر ہے. صدارتی الیکشن میں صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری بار صدر کیا وہ بنتے ہیں یا پھر نہیں ہے، بڑا ایک سوالات ہے. تو یو ایس الیکشن پر دیکھیں تھوڑا سا ہم نے ایک پیکج بھی بنایا ہے. پیکج پہلے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہو کیا رہا ہے وہاں پر، کس کی پوزیشن مستحکم ہے اور کون ویک جا رہا ہے. تو ذرا پیکج دیکھیے پہلے. امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا؟ فیصلہ امریکی ووٹر 5 نومبر کو کریں گے. ابتدا میں یہ انتخاب 2020 کے صدارتی انتخاب کا ری میچ لگ رہا تھا، لیکن جولائی میں صورتحال نے پلٹا اس وقت کھایا جب صدر جو بائیڈن نے اس دور سے دستبردار ہوتے ہوئے نائب صدر کمالا ہیرس کی حمایت کا اعلان کر دیا. بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس انتخابات کا نتیجہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری بار صدر بنائے گا یا امریکی تاریخ میں پہلی بار کوئی خاتون صدر بنیں گی؟ جیسے جیسے ووٹنگ کا دن قریب آ رہا ہے، انتخابی جائزوں اور رائے عامہ میں تبدیلی آ رہی ہے. ستمبر کے صدارتی مباحثے کے بعد کمالا ہیرس کی اپنی حریف پر معمولی برتری سامنے آئی تھی اور ان کی برتری 2.5% سے بڑھ کر 3.3% تک پہنچ گئی تھی. مبصرین کے مطابق یہ فرق کمالا کی مقبولیت میں اضافے سے زیادہ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی کا نتیجہ ہے. امریکہ میں 7 ریاستیں ایسی ہیں جہاں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. انہیں سوئنگ سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے. پینسلوینیا، مشیگن اور وسکونسن روایتی طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کا گڑھ رہی ہیں، لیکن ٹرمپ نے سن 2016 میں انہیں سرخ رنگ میں رنگ دیا تھا، لیکن بائیڈن نے انہیں 2020 میں دوبارہ حاصل کر لیا تھا. تو پہلی بار کوئی خاتون وزیر اعظم بننے جا رہی ہیں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے حصے میں عہدہ آئے گا؟ تو ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں. ماہر بین الاقوامی امور ریما شوکت صاحبہ نے جوائن کیا. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ کہیے گا کہ پہلا سوال یہی کہ امریکی انتخابات میں ٹرمپ دوسری باری لے پائیں گے یا پھر امریکی تاریخ میں پہلی بار کوئی خاتون صدر بنے گی؟ جائزے اور رائے عامہ اس وقت کیا کہہ رہی ہے وہاں؟ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے اور شامل گفتگو کرنے کے لیے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس مرتبہ جو سابقہ صدر ٹرمپ ہے وہ دوسری مرتبہ امریکی انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہمیں کیملا ہیرس جو ہیں وہ بڑی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جب انیشلی یہ ساری کیمپینز شروع ہوئیں تو اس وقت یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ جو بائیڈن جو کہ امریکی جو انتخاب کا یا الیکٹورل پروسیس ہے وہ جو بھی انکمبنٹ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو 2 مرتبہ انتخاب یا الیکشنز لڑنے کا انتخابات لڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے. لیکن جو بائیڈن کی جو انیشل سپیچ ہم نے دیکھی اور کچھ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ان کے اوپر کرٹیسزم کیا گیا ان کی صحت کے حوالے سے، اس کے بعد سے کیملا ہیرس جو ہیں وہ ہمیں بطور خاتون امیدوار فی الحال کے جو سرکمسٹانسز ہیں، جو سپیچز ہیں، جو تمام اس وقت ہمارے پاس امریکہ سے رپورٹس آ رہی ہیں، اس پہ ایک بڑے ایک اسٹرانگ انفلوئنشیل کینڈیڈیٹ کے طور پر ہمارے سامنے آئی ہیں. دیکھیے ہمارے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ جو امریکی انتخابات ہیں وہ ڈونیشنز جو اس سے پہلے جو پری الیکشن کیمپینز ہوتی ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کیملا ہیرس ہیں وہ اپنی اچھی خاصی اسٹرانگ پوزیشن بنا چکی ہیں. انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کے ڈونیشنز وہاں پر اکٹھے کیے ہیں بیفور دی الیکٹورل پروسیس، اور یہ امریکی انتخابات کا ایک طرح سے حصہ ہے کہ وہ عوام میں جاتے ہیں اور بظاہر جو عوام کی سپورٹ ہے وہ اس وقت ڈیموکریٹس یا کیملا ہیرس کے ساتھ نظر آ رہی ہے. خاص کر کے اگر دیکھا جائے تو ہمیں بڑے پاپولر آرٹسٹ جو ہیں وہاں پر امریکہ میں وہ کیملا ہیرس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر جی ہم نے بھی پچھلے دنوں آرٹسٹ اپنے ٹویٹر کے ذریعے کیملا ہیرس کو سپورٹ کر رہے تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ریما جی دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹف کال، بہت کلوز ان کا کمپٹیشن ہے. رپورٹس کے مطابق بس کچھ چند ہی پوائنٹ سے آگے پیچھے ہوں گے، تو کیا ہم ان پولنگز پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ اس وقت جو ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان مقابلہ جو چل رہا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اسرائیل ایران سپیٹ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ریئل ڈٹرمننٹ فار امیریکن الیکشنز، بیکاز ایک طرف ہمیں جو ڈیموکریٹس ہیں یا کیملا ہیرس کی جو پارٹی ہے وہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکی عوام کی طرف سے کہیں نہ کہیں آف اینڈ آن اسرائیل کے ان حملوں کی اور جو غزہ کو 1 سال گزر گیا اس کے اوپر مستقل کہیں نہ کہیں ان کی سین وائسز یا جو ان کے سین حلقے ہیں
उनमें तनकीद भी इस पर नज़र आती है। और ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा था कि रिपब्लिकन्स या जो ट्रम्प की पार्टी है उनकी तरफ से भी एक इब्हाम या इसका इजहार किया गया था कि अगर ईरान जो है वो इसराइल पर हमला करता है और इसराइल उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करता है तो वो किसी न किसी तरह डेमोक्रेट्स को या अमरीकी अवाम को या अमरीकी हुकूमत को प्रेशराइज़ करने में कामयाब हो जाएंगे गाज़ा की सिचुएशन के हवाले से। दूसरी तरफ हमें कमला हैरिस ये भी बात करते हुए नज़र आती हैं कि देखिए अगर इसराइल जो है जी बिल्कुल। रीमा बताइएगा, 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहां मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है, वहाँ किस की बर्तरी हासिल होगी, आपको क्या लगता है? देखिए पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको हम भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और बाकी दुनिया भी उसी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ भी करती है कि पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो कितनी अहमियत की हामिल है, चाहे वो साउथ एशिया के हवाले से बात कर ली जाए या फर्दर आप इसको एक्सटेंड करते हुए मशरिक़ वस्ती तक ले जाएं। देखिए जो भी अमरीकी सदर जो हैं वो बरसर इक़्तिदार आएंगे, जो भी पार्टी आती है रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स, मेरा ख़्याल है कि वो पहले अपनी जो परसेप्शंस या इम्प्रेशंस जो बिल्ड की गई हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस उनके बजाय पॉलिसीज़ और परफॉर्मेंस पर डिलीवर करना और उसको जो है सामने लाने के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे बजाय इसके कि जो है जी, तो ये देखना होगा, ये की तरफ बिल्कुल ये देखना होगा कि कैसे यानी अमरीकी अवाम किस पर अपना ट्रस्ट जाहिर करते हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। रीमा शौकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।